7 ایسے اعمال جس کے کرنے سے آپ کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ کن چیزوں میں کامیابی ہے؟ کون سے ایسے کام ہم کریں جس سے ہم کامیاب ہو؟ بہت سے لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں بتائیں گے کہ آپ یہ کام کریں آپ کامیاب ہوگے، ان چیزوں میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ قرآن میں کیا فرمایا ہے، کن چیزوں میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کو کامیابی کا راز قرار دیا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صرف دنیا کی کامیابی کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آپ اور آخرت میں بھی۔ وہ 7 اعمال ہے، 7 ایسے اعمال جس کے کرنے سے آپ کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت میں بھی۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ میں ایک ایک کر کے پہلے آپ کو وہ 7 اعمال گنواتا ہوں، اس کے بعد پھر میں قرآن کی وہ آیتیں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 7 اعمال کن آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے آپ کامیاب ہوگے، جس میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے، وہ ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی۔ نماز جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ آپ ادا کریں، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل ہے لغو کاموں سے دوری اختیار کرنا، یعنی جو کام فضول ہے، جو باتیں فضول ہے، جو کام فضول ہے، ان سے دوری اختیار کرنے میں جو ہے کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اسلام اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جب وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے میں ناکامی ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں فضول کاموں میں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے، تیسرا عمل یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ان کی کامیابی ہے، کیونکہ زکوٰۃ دین کا اہم فریضہ ہے۔ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ ان کی ناکامی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو تیسرا عمل کیا ہے جس میں کامیابی چھپا ہوا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ چوتھا عمل وہ ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ جو لوگ اپنی جنسی خواہش کو حلال طریقے سے پورا نہیں کرتے، اپنی بیوی کے پاس جا کے نکاح کر کے، اسی طرح باندھی، پہلے زمانے میں باندھی ہوا کرتے تھے لیکن اس زمانے میں نہیں ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ جنسی خواہش پورا کرنا یہ حلال طریقے سے تو جائز ہے، لیکن جنسی خواہش کو حرام طریقے سے پورا کرنے میں ناکامی ہے، زنا کرنے میں ناکامی ہے۔ دنیا میں بھی انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی پھر اس کی سزا آپ کو ملتی ہے۔ تو ناکامی کس میں ہے؟ زنا میں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ تو یہ تو 4 عمل ہو گئے۔ 5واں عمل کیا ہے؟ 5واں عمل جس میں کامیابی چھپا ہوا ہے وہ ہے امانت کی سپردگی۔ امانت کی ادائیگی میں جو ہے کامیابی ہے۔ اب امانت کیا ہے؟ دیکھیے، امانت کا لفظ ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری انسان نے اٹھائی ہو۔ کوئی بھی شخص جب کسی چیز کی ذمہ داری اٹھائے نا، وہ پھر اس کے لیے امانت ہے، اس کی ادائیگی اس پر ضروری ہے کہ اس کو ادا کرے، اس امانت میں خیانت نہ کرے، خواہ وہ چیز جو ہے حقوق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا حقوق العباد کے ساتھ۔ حقوق اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو، مثلا جیسے فرائض اور واجبات کی ادائیگی، یعنی جیسے کہ نماز، روزہ وغیرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر فرض ہے، تو فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی اور محرمات اور مکروہات، یعنی جو چیزیں حرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان حرام چیزوں سے جو ہے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، یہ ہے امانت۔ اور جن چیزوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو اس کی مثال یوں سمجھے، مثلا یہ کہ کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس امانت رکھی ہو یا پیسے امانت رکھا ہو، تو اس کو ادا کرنا یہ امانت کی ادائیگی ہے، اس کو ادا نہ کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طریقے سے مثلا یہ کہ کسی نے کوئی راز کی بات آپ سے کہہ دی، تو اب اس راز کی بات دوسروں کو نہ بتلانا یہ امانت ہے، دوسروں کو بتانے میں یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہیں پہ جو ہے کام کرتا ہے، تو اس کام کو پورے طریقے سے کرنے میں یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ اگر اس کام کو آپ پورے طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو یہ کام کے اندر امانت میں خیانت ہے۔
اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کہیں پہ جو پڑھاتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک، یا کوئی کہیں پہ چوکیداری کرتا ہے صبح 8 سے جو ہے شام تک، تو اب اس میں جو ہے اگر وہ پورے طریقے سے جو ہے کام نہیں کرتا، وقت کو ادھر ادھر گزارتا ہے، اپنے کام میں جو ہے وقت نہیں لگاتا، تو یہ وقت کے اندر جو چوری کرنا ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے، وقت میں چوری ہے۔ بہرحال امانت کی ادائیگی میں کامیابی ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ ناکامی ہے۔ اب آتے ہیں چھٹے عمل کی طرف کہ وہ چھٹا عمل کون سا ہے جس میں کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ وہ چھٹا عمل ہے عہد کو پورا کرنا۔ عہد یعنی معاہدہ کرنا۔ ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے جو جانبین سے ہوتا ہے، جو جانبین سے کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو پورا کرنا جو ہے یہ لازمی ہے، اگر اس کو پورا نہیں کریں گے تو یہ عہد کو توڑنا ہے۔ ایک وہ عہد ہے جس کو وعدہ کہتے ہیں، مثلا کسی انسان نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو یہ چیز لا کے دے دوں گا یا آپ کا یہ کام کروں گا، تو اس کو پورا کرنا اس پر لازم ہے۔ عہد کو پورا کرنے میں کامیابی ہے اور عہد کو توڑنے میں اور نہ کرنے میں جو ہے ناکامی ہے۔ اب آتے ہیں 7ویں عمل کی طرف کہ وہ کون سا عمل ہے جس میں کامیابی ہے۔ 7واں عمل یہ ہے کہ نمازوں کے اندر پابندی کی جائے۔ نمازوں کے اندر پابندی کرنے میں جو ہے کامیابی ہے۔ جو شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے، 5 نمازوں کو اپنے وقت میں اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ شخص کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ آپ اس نماز کو جو ہے پابندی کے ساتھ شرائط اور آداب کا خیال کر کے آپ پڑھیں، تو وہ نماز آپ کو برائیوں سے روکے گی، آپ کو گناہوں سے روکے گی۔ تو یہ 7 ایسے اعمال ہیں جو میں نے آپ کو بتایا قرآن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ 7 اعمال کرنے والے شخص جو کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت الفردوس کا۔ اب وہ کون سی آیت ہے تو سنیے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مومنون کی اول آیت سے لے کر 7 آیتوں تک تقریباً ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، وہ مؤمنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن لوگوں نے نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جنہوں نے لغو باتوں سے جو ہے اعراض کیا، والذین هم للزکاة فاعلون۔ تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اعمال اور اخلاق میں جو ہے اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ ہیں اصل وارث، یہی جو ہے جنت الفردوس کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بہرحال سورہ مومنون کی اول آیت سے لے کے 7 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے اعمال بتائے ہیں کہ 7 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ تو اگر ہم اور آپ بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ان 7 اعمالوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔